آپ ہر ایک کے ساتھ 4 گواہ ہوں گے، ان میں سے ایک گواہ بھی ایسا ہے کہ جس سے ہم پھر نہیں سکتے، ایک گواہی کافی ہے، لیکن ہر انسان کے عمل کے اوپر 4 گواہ قیامت کو پیش ہوں گے۔ نمبر 1 پہلا گواہ وہ زمین کا حصہ ہے جس جگہ پہ کھڑے ہو کر اللہ کی نافرمانی کی۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ اللہ کہیں گے آج اپنی خبروں کو نگل دے، آپ سارے راز باہر نکال دیں۔ دوستو، میں اپنے دوست سے چھپ کے تو گڑبڑ کر سکتا ہوں، والدین سے چھپ کے گناہ ہو سکتا ہے، استاد سے چھپ کے گناہ ہو سکتا ہے، مزدور اپنے مالک سے چھپ کے گڑبڑ کر سکتا ہے، ماتحت اپنے بڑے سے چھپ کے گڑبڑ کر سکتا ہے، لیکن جہاں بھی کرے گا ہوگا تو زمین کا حصہ نا، زمین سے باہر تو ہم نہیں جا سکتے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بزرگ گزرے، ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا حضرت کوئی نسخہ دا چھڑو، اللہ تو ڈر بھی بڑا لگتا ہے لیکن گناہ چھٹتا بھی کوئی نہیں، تو نسخہ بتا دو میں گناہ بھی کرتا رہوں اور بچ بھی جاؤں، اپنی عیاشی بھی کرتا رہوں اور پکڑ بھی نہ ہو۔ حضرت نے فرمایا ہاں آسان نسخہ ہے، کیونکہ اللہ والے کسی کو خالی نہیں جانے دیتے، تو اس لیے کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق ضرور بنائیں۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں وہ جی ذکر ہی کرنا ہے تو بندہ آپ ہی کر لوے، یہ تعلق کیوں ضروری؟ آپ دیکھیں حضرت مولانا مفتی شفیق صاحب دامت برکاتہ عالیہ سبق پڑھا رہے ہیں کلاس میں، ایک طالب علم روزانہ وہ بیٹھتا ہے جس نے باقاعدہ داخلہ لیا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے جو گلی میں ہے، کبھی کبھی آ کے بیٹھ گیا کبھی چلا گیا۔ اب استاذ محترم کا سبق تو یہ دونوں طالب علم سن رہے ہیں، جو باقاعدہ داخلہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور جس نے داخلہ نہیں لیا بغیر داخلے کے بیٹھا ہوا ہے، تقریر دونوں سن رہے ہیں، واعظ دونوں سن رہے ہیں، سبق دونوں سن رہے ہیں، لیکن زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ کس کو؟ جو باقاعدہ مستقل داخلہ لے کے بیٹھا اس پہ توجہ زیادہ ہوگی۔ اس لیے جب کسی اللہ والے سے تعلق جوڑ جاتا ہے اس نسبت کی برکتیں بڑی عجیب ہیں، عجیب عجیب برکتیں۔ تو خیر حضرت ابراہیم بن ادہم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے چلا جا، اے کیویں ہو سکتا ہے بندہ گناہ بھی کرے تے پکڑ بھی نہ ہوئے، یہ تو عجیب جی گل کی تھی، اللہ نے مذاق کیتا ہے چل نکل جا۔ فرمایا نہیں آ جاؤ بھائی، اسے قریب بلایا، قریب بلا کہا میں تجھے آسان سا نسخہ دیتا ہوں، آسان نسخہ ہے اس پہ عمل کر لو، گناہ بھی کرتے رہنا اور آگے حساب بھی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا حضرت کم بن گیا بھائی، کون سا نسخہ ہے؟ فرمایا جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اس جگہ پہ چلے جانا جو اللہ کی زمین سے باہر ہو، جہاں اللہ کی حکومت نہ ہو، جہاں رب نہ ہو۔ اس نے کہا حضرت جہاں بھی جاؤں گا تو اللہ کی زمین ہوگی، کوئی اور نسخہ بتاؤ۔ فرمایا اور کہاں ہے؟ جہاں بھی جاؤ گے رب کی زمین ہے، اگر تو اللہ کی زمین سے باہر نہیں جا سکتا تو پھر یاد رکھ گناہ پھر چھوڑنا پڑے گا، پھر نافرمانی چھوڑنی پڑے گی۔ اور بھی وصیتی کی بات ایک لمبی ہے لیکن سمجھانا چاہتا ہوں، وَيَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا، ایک گواہ تو انسان کی زمین ہوگی، وہ بتائے گی میرے اوپر یہ نافرمانی ہوئی تھی، یہی گواہ کافی ہے۔ اور دوسرا بڑا گواہ انسان کے خود اپنے اعضاء ہیں، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، اللہ کہیں گے تو چپ کر، جب ہاتھ بولیں گے مجھ سے یہ غلط لکھا تھا، مجھ سے غلط پکڑا تھا، غلط فیصلہ کیا تھا، غلط ہاتھوں کو استعمال کیا تھا، پاؤں بولیں گے غلط چل کے گیا تھا، انسان کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ وہ کہے گا تم میرے خلاف بولتے ہو، ساری زندگی میرے ساتھ رہا۔ وہ کہیں گے جس ذات نے تجھے بولنے کی طاقت دی تھی اس ذات نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی ہے۔ تو آدمی کہاں بھاگے گا دوستو؟ اپنی ہاتھ اگر ہمارے خلاف بول پڑے۔ اور تیسرا بڑا گواہ کرامن کاتبین ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی بولتے بعد میں ہر بول کو اللہ تعالیٰ لکھ رہے ہیں، فرشتے محفوظ کر رہے ہیں۔ اور چوتھا بڑا گواہ انسان کا نامہ اعمال خود ہو، اللہ دیں گے اپنے سامنے رکھ، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج اپنے خلاف خود تو گواہی، اپنا حساب لینے کے لیے خود تو کافی ہے۔ ان 4 میں سے کسی ایک سے نہیں بھاگ سکتے۔ گواہ مضبوط ہو تو مقدمہ پھر لڑنا ہی پڑتا ہے، آدمی پھر فرار اختیار نہیں کر سکتا، اور وہ عدالت بھی رب کی عدالت ہے، اللہ کے فرشتے ہوں گے جن کے اندر کمی بیشی کا احتمال بھی نہیں، غلطی کا احتمال بھی نہیں۔
اس لیے احساس پیدا ہو جائے کہ رب میرے